अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد احسن اوپن اکیڈمی میں آپ سبھی طلبہ و طالبات کا آج دوسرے درس میں استقبال کرتے ہیں. آج ہمارے پاس اس تفسیر کا دوسرا درس ہے جو تفسیر مقرر کی گئی ہے احسن اوپن اکیڈمی کی طرف سے، تفسیر احسن البیان. تو ہم نے سورہ فجر سے شروع کیا تھا. سورہ فجر میں ہم نے پہلا درس اخذ کیا ہے. پچھلے درس میں ہم نے تقریباً 13 آیتوں تک ہم نے مقرر کیا تھا، مکمل کیا تھا. لیکن سلیبس کے اعتبار سے ہم سلیبس کے اعتبار سے ہی انشاءاللہ ہم ان دروس کا سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے. تو آج جو ہمارے پاس آیت ہے وہ ہے الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد. وفرعون ذی الاوتاد کے بعد یعنی فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، فرعون کے ساتھ جو اتنا بڑا طاقتور تھا. الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد، فرعون کے ساتھ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی تھی، جنہوں نے بہت سے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا. تو اس آیت کی تفسیر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو تفسیر احسن البیان میں اس آیت کے بارے میں یہی ذکر کیا گیا. الذین طغوا فی البلاد کی فرعون جو تھا انہوں نے بہت ساری سرکشی کی تھی، انہوں نے بہت سارے شہروں میں جو ہے فساد اٹھانے کی سعی کی تھی. تو یہ سارا معاملہ جو ہم نے ابھی تک اخذ کیا ہے، جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک درس دینا چاہتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو 3 تاریخی واقعات میں ہم نے اس پورے درس میں لیے ہیں، جو پچھلا درس تھا 3 تاریخی واقعات میں، اس میں قدر مشترک یہ ہے، یعنی ایک مشترک چیز اس میں یہ ہے کہ سب اقوام آخرت کی منکر تھی، جس میں ہم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا اور جسی طریقے سے ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے تو ہود علیہ السلام کو بھی انہوں نے انکار کر دیا. اسی طریقے سے فرعون، یہ تینوں اصل میں آخرت کے منکر تھے. اور جو فرد یا قوم آخرت پر ایمان نہ رکھتی ہو وہ اپنی زندگی بے باکانہ اور فسق و فجور میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ ایک مخصوص حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کے گناہوں کا ڈھول بھر جاتا ہے، تو اس کے گناہوں کا ڈھول جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہی فرماتے ہیں کہ میں تو ان پہ گھات لگائے ہوا ہوں، مجھے تو ان سبوں پہ نظر ہے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. ان واقعات سے استدلال یہ پیش کیا گیا ہے، یہ جو 3 واقعات ہم نے اخذ کیے ہیں پچھلے درس میں، ان واقعات سے یہ استدلال پیش کیا گیا کہ آخرت کا عقیدہ محض تصوراتی نظریہ نہیں، آخرت کا عقیدہ محض تصوراتی نظریہ نہیں بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. اور جس طرح انسان کسی ٹھوس حقیقت کے مقابلے پر اتر آنے اور ٹکرانے سے پاش ہو جاتا ہے، آخرت کے منکروں کا بھی یہی حال ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یعنی ان قوموں نے ان میں بہت فساد مچا دیا، ان قوموں نے بہت فساد مچا رکھا تھا. تو اس آیت کی تفسیر میں جب ہم احسن البیان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر مفسر جو ہیں اس میں یہی تذکرہ کرتے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مفسر یہ بیان کرتے ہیں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، بہت فساد مچا دیا تھا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ،
फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी आपके रब ने उन पर अजाब बरसा दिया, आपके रब ने उन पर अजाब बरसा दिया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यानी उन पर आसमान से अपना अजाब नाजिल फरमाया, फसब्ब अलैहिम और रब्बुका सौत अज़ाब, यानी इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से अपना अजाब नाजिल फरमा कर इनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये तो कहते थे कि हम बड़े बड़े चट्टानों को तराशते थे, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो ये सारे लोग जो है फकीर हैं, इनको तबाह बर्बाद कर दिया, इन्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया, इन्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया, इन्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया, यानी एक ऐसी सजा इनके लिए मुकर्रर की अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह ताला ने इनको सजा दे दी, अल्लाह ताला ने इनको इबरतनाक बना दे दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। यहां पर देखने वाली चीज ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तेरा रब घात में है, यकीनन यकीनन तेरा रब घात में। ये आप यहाँ पे आप लोग तर्जमा देख सकते हैं, यकीनन तेरा रब घात में, ये देख लीजिए आप, यकीनन तेरा रब घात में, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। तो जब हम इसकी तफसीर देखते हैं, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तो इस आयत की तफसीर में यहाँ पर मुफस्सिर लिखते हैं, यानी तमाम मखलूकात के आमाल देख रहा है। ये तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला तमाम चीज पे कादिर है, अल्लाह ताला अपने इल्म से पूरे कायनात को इहाता किए हुए हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया उन कौमों को मुखातिब करके, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, यानी अल्लाह ताला तमाम मखलूकात के अमाल को देख रहा है और उसके मुताबिक वो दुनिया और आखिरत में जजा देता है, उसके मुताबिक वो दुनिया और आखिरत में जजा देता है। लेकिन सबसे पहले घात के बारे में, ताकना या घातना, ये ऐसी जगह को कहते हैं जहां कोई शख्स किसी की इंतजार में इसलिए छुपा बैठा होता है कि जब वो चीज उसकी जद में आए तो उसके जाल में फंस जाए, तो उसके जाल में फंस जाए। इसी तरीके से हम जब भी किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम एक घात लगाते हैं, हम एक घात लगाते हैं, हम ताक में बैठते हैं कि कब ये हमारे जाल में फंस जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तमाम मखलूकात के अमाल को देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला तमाम मखलूकात के अमाल को देख रहा है। गुजरने वाला अपने अंजाम से गाफिल और बेफिक्री से जा रहा होता है, यानी जो भी दुनिया में काम करने वाला होता है वो ऐसे ही, इसको अपनी जगह ख्याल ही नहीं होता है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला देखता है, उसने मेरे लिए घात मुकर्रर किया है, उसने मेरे लिए जाल रखा है। लेकिन ये नादान इंसान जो है, ये नादान कौमें जो है, ये नादान अकवाम जो है, ये अपनी मनमानी में लगे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये इशारा देना चाहते हैं, ये अपनी कौम को, अपनी इन अकवाम को या अपने इन बंदों को बाखबर करना चाहते हैं कि गुजरने वाला अपने अंजाम से गाफिल और बेफिक्री से जा रहा होता है कि अचानक शिकार हो जाता है। यही सूरत हाल अल्लाह के मुकाबले में उन जालिमों की है, यही सूरत हाल अल्लाह के मुकाबले में उन जालिमों की है जिन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि कोई हस्ती इन्हें देख रही है, इन्हें कोई एहसास ही नहीं है, इन्हें कोई, जैसे कि हम आजकल भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हम देखते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि क्या ये मुसलमान है और मुसलमान हो कि ये ऐसा काम करता है, क्या इसको अल्लाह का डर नहीं, क्या इसको ये पता नहीं कि मुझे अल्लाह देख रहा है। कोई बुराई में मुब्तला है, कोई किसी हराम काम में मुब्तला है, कोई किसी फसाद में मुब्तला है, कोई किसी फसाद मचाने में मुब्तला है, तो क्या इन लोगों को अपनी जगह ये तसव्वुर नहीं, अपनी जगह ये ख्याल नहीं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला ने मुझे घात लगाए हुए, वो अल्लाह ताला कब मेरा शिकार कर दे, अल्लाह ताला कब मुझे जो है अपनी जद में ले ले। लेकिन मुसलमान टस से मस नहीं होता। इन अकवाम को इबरतनाक बनाने के लिए, तमाम कौमों की खातिर, तमाम कौमों को सबक देने के लिए अल्लाह ताला ने इन अकवाम का जिक्र इस सूरह फज्र में किया, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्हें एहसास नहीं होता कि कोई हस्ती है जो इन्हें देख रही है, वो बड़ी दिलेरी से गुनाहों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो दिलेरी से, इनको अपनी जगह ये लग रहा है कि ये फन है। और हम अमूमन देखने में भी आया है कि अगर कोई ऐसा काम करता है जिसको शरीयत ने मना किया है,
تو اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو چالاک، یہ چالاک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چالاک ہے، تو اس کو چالاکی نہیں کہتے، اس کو ہم کلیور نہیں کہتے. تو یہ بڑی دلیری سے آگے آگے نکلتے جا رہے ہیں، اسلام کے حدود کو پھلانگ کر چلے جاتے ہیں، تو جس سے آگے اللہ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا. اس وقت اچانک ان پر اللہ کی عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے. اور اگر کسی فرد یا قوم پر دنیا میں ایسا وقت نہ بھی آئے تو ہر شخص کی موت اس کا یقینی وقت. ہمیں تو اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمیں تو اس دنیا سے نکل جانا ہے، تو موت جو ہے یہ یقینی وقت ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں لبل مرصاد کا معنی ہے الیہ المصیر. ان ربک لبل مرصاد کا معنی ہے کہ الیہ المصیر، یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ہمیں فرماتے ہیں وَأَمَّا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا حال آپ لوگ دیکھ لیجئے، انسان کا یہ حال ہے، یہاں پر ترجمہ دیکھ لیجئے آپ، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس سے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. تو ان لوگوں کو لگتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب بھی کسی انسان کو اپنا رب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ، یہ انسان کیا کہتا ہے، رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، میرے رب نے مجھے عزت دے دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کسی انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور جب وہ اس کو آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کے رزق میں کمی لے آتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے میری اہانت کی، یعنی مجھے جو ہے ذلیل کر دیا. سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے رزق کی کمی بیشی دونوں میں انسان کی آزمائش، رزق کی کمی بیشی دونوں میں انسان کی آزمائش، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں طرح سے آزمائش کرتا ہے. چاہے کسی کو رزق زیادہ دے اس کو بھی آزماتا ہے، چاہے کسی کو رزق کم دے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتے ہیں. تو ہم ان آیتوں کی تفسیر پہلے اس تفسیر سے پڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیجیے آپ نمبر 3 میں، یعنی جب اللہ کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کرتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے میرے رب نے آزمائش میں ڈالا، مجھے میرے رب نے آزمائش میں ڈالا. تو انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے میرے رب نے مجھے عزت دیتی، مجھے عزت دار بنا دیا وغیرہ. یا اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو رزق میں تنگی عطا کرتا ہے، نمبر 4 میں دیکھ لیجیے آپ، یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے مجھے جو ہے ذلت عطا کر دی، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں طرح سے آزمائش کرتا ہے، نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی کہ آیا انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اور رزق کی تنگی سے بھی کہ آیا انسان ایسے اوقات میں صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی و مطمئن رہتا ہے. مگر مال و دولت کے معاملے میں انسان کی قدریں ہی عجیب، مال و دولت کے معاملے میں مسلمانوں کی جو ہے نا حالتیں ہی عجیب ہو جاتی ہیں اور غلط قسم کی ہیں. جب اس پر انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں آزمائش میں پڑا ہوا ہوں. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو انعامات کی بارشیں عطا کرتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ احسان کرتا ہے، اپنا فضل کر دیتا ہے، تو یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ
اللہ آج کل مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے، یہی سمجھتا ہے کہ اللہ آج کل مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اور جب تنگی کا دور آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پہ تنگی کرتے، کیونکہ زندگی کبھی یو ٹرن ایسے لے جاتی ہے کہ آج انسان یتیموں کو، آج انسان مسکینوں کو، آج انسان دوسروں کو دیتا رہتا ہے، لیکن کل جب ٹائم آتا ہے زندگی ایسے یو ٹرن میں لے جاتی ہے کہ کل انسان اخذ کرنے پر، لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ آج انسان دیتا ہے لیکن کل انسان لینے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب تنگی کا دور آتا ہے اس وقت بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توہین کر ڈالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا اس کی نظروں میں عزت اور ذلت کا معیار صرف مال و دولت کی کمی بیشی، اس کو یہی لگتا ہے کہ میری عزت اور ذلت کا معیار صرف مال و دولت کی کمی بیشی ہے۔ مال و دولت زیادہ ہو تو ایسا آدمی معزز ہے، اور اگر تنگ دست ہو تو وہ ذلیل ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی کسی کی عزت و ذلت کو ماپنے والی تمہاری قدر ہی سراسر غلط ہے۔ عزت و ذلت کا اصل معیار پیسہ اور مال و دولت نہیں، یہ آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں۔ تو عزت کا معیار جو ہے، عزت و ذلت کا اصل معیار پیسہ اور مال و دولت نہیں، بلکہ اس کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک آپ لوگوں کو بزرگ بننا ہے، عزت دار بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک آپ میں سے سب سے وہی مکرم ہے، سب سے وہی زیادہ عزت دار ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، جس کے اعلیٰ اخلاق ہوں، اعلیٰ کردار ہوں، اچھے آداب ہوں۔ تو یہاں پر انسان کو یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا وہ عزت دار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کم دے دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت و ذلت کا اصل معیار پیسہ اور روپیہ نہیں، مال و دولت نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہوتا ہے۔ مگر تمہارا یہ حال ہے کہ مال و دولت کو ہی اپنا معبود سمجھے بیٹھے اور اسی پر مر مٹتے ہو۔ یہ تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بس جس کو مال ہے اس کو عزت ہے، جس کو مال نہیں تو اس کو کوئی عزت نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں باخبر کرنا چاہتا ہے، بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ہمیں یتیموں کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہیں آپ لوگ۔ تو اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صاحب تفسیر نے لکھا ہے یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، اللہ تعالی مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی، تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے، تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے، اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ اور مال پر نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری پر۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، تنگی آئے تو صبر کرے، تنگی آئے تو صبر کرے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے، یعنی یتیموں کے ساتھ جس کے وہ مستحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ گھر سب سے بہتر ہے، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر وہ اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ابو داؤد کتاب الادب میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ تو ہمیں یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یتیموں اور بیواؤں کی عزت کرنا تو
ان کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہو تو ہم نے کیا کی، ہم نے وہ کوشش کی، ہم نے وہ بھی جمع کر لیا، ہم نے وہ بھی ان سے ہڑپ کر لیا، ہم نے وہ بھی ان سے کھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، یعنی جمع کرتے ہو۔ تو ہم ان معاملوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ ان معاملوں میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یتیم اور بیواؤں کی عزت کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو ان کے پیسے بھی اڑائے۔ تمہاری پیسہ سے محبت اور بخل کا یہ حال ہے کہ کسی مسکین کی احتیاج، کسی مسکین کی حاجت دور کرنے کے لیے اس سے کچھ دینا یا کھانا کھلانا تو درکنار دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ میت کی وراثت سے بیوہ کو، لڑکیوں کو اور بچوں سب کو محروم کر دیتے ہیں، یعنی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، آپ میراث کھاتے ہو، میراث تو آپ لوگ سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک یہ کہ مال جس کے پاس ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل بنا دیتا ہے۔ ایسا معیار تو بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار اطاعت پر ہے۔ کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کس کے اخلاق اچھے ہیں، کس کا کردار اچھا ہے، کس کا رویہ اچھا ہے، کس کو یتیموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، کس کو یتیموں کا خیال ہے، کون یتیموں کی جو ہے کفالت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی پہ معیار بنا دیتا ہے۔ تو لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ان کو وراثت سے بھی محروم کر دیا، جس کا جو زور چلتا ہے وہی ساری میراث ہڑپ کر جاتا ہے۔ تمہیں تو بس پیسہ ہی پیسہ چاہیے، اس کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اختیار کرنے پر پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حص دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں باخبر کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بس عزت اسی پیسوں میں ہے، تمہارے لیے عزت ہے بس پیسہ ہونا چاہیے، بس اسی میں عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تمہاری ایسی کرتوتوں کی تم سے باز پرس نہ کی جائے، اور ایسا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے بارے میں فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کو رکاؤ، ان کو ٹھہراؤ، مجھے ان سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ تو جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہوگا، جو یتیموں کی میراث کھاتا ہوگا، جو یتیموں کو وراثت نہیں دیتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کو کھڑا ہونا ہے، اس کو تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان آیتوں میں ذکر کی گئی ہیں، لہذا ہمیں بھی ان آیات سے، اس تفسیر سے سبق لینی چاہیے۔ ہمیں عزت اور ذلت کا معیار پیسوں پہ نہیں رکھنا چاہیے، عزت اور ذلت کا معیار پیسوں پہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ عزت اور ذلت کا معیار جو ہے بس وہی کہ اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں تو آپ عزت دار ہیں، اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں تو آپ عزت دار نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو یہاں پر ان تمام آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا، تو لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان آیتوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا المحارم تکن اغنى الناس، اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، آپ حرام چیزوں سے دور رہو۔ ابو ہریرہ کو نصیحت کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ حرام چیزوں سے دور رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ عزت دار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ جو ہے عبادت گزار بنا دے گا۔ تو ان میں یہی ہے، کیونکہ آخر زمانے کی نشانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگ مال جمع کریں گے، لوگ پیسے جمع کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا امن حلال امن حرام، کہ یا یہ حلال میں سے یا حرام میں سے، بس وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ بس مال کے پیچھے لگ جائیں گے، مال کے ساتھ محبت رکھیں گے، مال کو اپنا عزیز بنائیں گے۔ تو ان سارے معاملات میں انسان کو باخبر رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس نے بھی کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کی تفسیر میں فرمایا فَيُحِبُّونَ كَثْرَةَ الْمَالِ، بس ان کو مال زیادہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بس مال جس کے پاس ہو عزت دار بھی وہی ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی غریب ہوتا اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یتیموں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کتنے یتیم لوگ بیٹھے ہیں، کتنے مستحق لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس جانے کی ضرورت ہے، جن کے پاس پہنچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ سبھی طلبہ و طالبات
ان آیتوں سے خود کے لیے بھی درس اخذ کریں اور اپنے گھر کے لیے بھی درس اخذ کریں، اپنے والدین کے لیے بھی درس اخذ کریں۔ احسن اوپن اکیڈمی میں یہی چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے احسن اوپن اکیڈمی کا انعقاد کیا گیا، لہٰذا آپ سے بھی طالبات اس اکیڈمی کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، تو ضرور آپ کے علم اور حلم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ هذا ما عندي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔